الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں اکثر ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری. کل بروز قیامت اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک صاحب اللہ سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 25 صفر المظفر ہے، یعنی دن 24 اور رات 25. آج سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عرس پاک ہے، اور اس عرس پاک کی تقریب میں ہم حاضر ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محفل پاک آپ حضرات جانتے ہیں کہ تنظیم علماء اہل سنت ہنزروال کے زیر اہتمام، اور اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں اس ماہ میں جتنی بھی محافل ہوئی ہیں، یہ تنظیم علماء اہل سنت کے زیر اہتمام ہوئی ہیں. الحمدللہ تنظیم علماء اہل سنت ہنجروال جو کہ آپ کو ہر ایونٹ پہ بلا کر کے آپ کو آگاہی دیتا ہے، یہ تنظیم آگاہی دیتی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہو گیا، یا حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عرس ہو گیا، یا مجدد پاک مجدد الفسانی کا عرس ہو گیا، یا آئندہ بدھ انشاءاللہ العزیز امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے حوالے سے بھی ترکیب ہوگی. تو یہ تنظیم جو ہے آپ کو آگاہی دے رہی ہے، آپ کو اویئرنس دے رہی ہے کہ آپ ان ہستیوں کے ساتھ منسلک رہیں
اور ان ہستیوں کا احسان زندگی بھر یاد رکھیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ذکر خیر ہم سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ وہ وقت جب کہ انگریزوں نے ایک سازش شروع کی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے شکست دی جائے، کسی طریقے سے ان کو بے حیائیوں کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے دور کیا جائے اور بے حیائیوں میں مبتلا کیا جائے۔ جب انہوں نے یہ سازش شروع کی تو چونکہ ان کے ذہن کے اندر تھا کہ مسلمان کسی طریقے سے بھی زیر نہیں ہو رہے، کسی طریقے سے بھی ان کو شکست نہیں دی جا رہی، اب کیسی صورت کس انداز کے ساتھ ان کو شکست دی جائے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اس سازش کو یوں کامیاب کیا کہ دو گروہ بنائے۔ ایک گروہ نے جسمانی حملہ کیا، جسم پہ حملہ کیا، اور دوسرے گروہ نے روح پہ حملہ کیا، روحانی حملہ کیا۔ کہ جو جسمانی حملے والے تھے وہ انگریز کے ایجنٹ جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ اس انداز سے کیا کہ ان کو بے حیائیوں کی طرف مبتلا کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دیا، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت سے دور کر دیا۔ اس انداز کے ساتھ ان پہ حملہ کیا اور لوگوں کے چہروں سے داڑھیوں کو ختم کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے روح گردانی کرنے لگے مسلمان۔ اور دوسرا وہ گروہ تھا جنہوں نے روح پہ حملہ کیا، اندرونی طور پر ایمان پہ حملہ کیا، ایمان پہ ڈاکہ ڈالا۔ وہ گروہ تھا ملاؤں کا جو انگریزوں نے خریدے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے مسلمانوں پہ اس انداز کے ساتھ حملہ کیا کہ ان کو کہنے لگے کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہو، جو پیار کرتے ہو، یہ تمہاری محبت اور پیار شرک ہے، بدعت ہے۔ اب شرک و بدعت کے مسلمانوں پہ فتوے لگانے لگے۔ کس انداز کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ حاضر و ناظر نہ مانو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ غیب دان نہ مانو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف بشر مانو، نور نہ مانو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا، اپنے بڑے بھائی جیسا مانو، اتنی عزت و تقریب نہ کرو۔ جب انہوں نے اس انداز کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ کیا، مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس مجدد کو بھیجا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں گروہوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شکست دی۔ آپ نے اپنے قلم کے ساتھ جو ہے جہاد فرمایا، اور آپ نے اس طرح تحریر فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جن کو تم مسلمان سمجھتے ہو، جن کو تم ملا سمجھتے ہو، جن کو تم علماء سمجھتے ہو، یہ تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں، تمہیں یہ برباد کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو آپ نے
مسلمانوں کو جگایا اور ان کو یہ باور کروایا اپنے قلم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آقا کریم علیہ السلام کا بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقت اور آقا کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والے وہ لوگ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کلمے کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا بس اتنا ہی کافی ہے، کلمے کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ کلمے کے تقاضے یہ ہیں کہ دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی کسی وجہ سے کسی زاویے سے بھی کسی نے گستاخی کر دی تو اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کر دی اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس نے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کر دی اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا ہے تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ میرے بچھوڑے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اٹیک کیا، جنہوں نے مسلمانوں پر گستاخیوں کے فتوے لگائے اور مسلمانوں کو مشرک بنایا اور مسلمانوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے ان کو قتل و غارت گری کا شکار بنایا، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت نے اپنا قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر کے یوں جہاد فرمایا اور ان کو جواب دیا۔ کسی نے یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس انداز کے ساتھ بکواس کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو معاذ اللہ جانوروں جیسا ہے، اور ایک نے یوں لکھا شیطان کو ملک الموت علیہ السلام کا ملک الموت علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے، اور کسی نے تو یوں بکواس کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنی قلم کو اٹھایا اور فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا، تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا چھپ سکتا ہے جبکہ رب ہی نہیں چھپا، جبکہ اللہ ہی نہیں چھپ سکا، رب نے اپنا دیدار کروا دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یوں گستاخی کی معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نور نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور افضل البشر ہے، اعلیٰ بشر اور نور بھی ہے، بشر و نور ہمارا عقیدہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والا مشرک ہے، نور ماننے والا معاذ اللہ کافر ہو گیا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے قلم سے تحریر فرمایا، آپ نے قصیدہ نور لکھ دیا، اس کے تقریباً 60 کے قریب اشعار ہیں۔ آپ نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا دے ڈھال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جگر انگلی اٹھاتے مہد میں
بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیو، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے قصیدہ نور کے تقریباً 60 اشعار لکھے، اور ایسے ہی نہیں لکھ دیے۔ آپ کے اشعار یا تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث مبارکہ ہوتا ہے، اور یہ جو آپ سن رہے ہیں یا تو قرآن ہے یا حدیث مصطفیٰ ہے، نبی کا فرمان۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ نور لکھا ہے، اس کو اس حدیث مبارکہ کے تحت کہ حضرت امام بخاری کے استاد عبدالرزاق جنہوں نے اپنی مسند کے اندر یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ ایک لمبی حدیث مبارکہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اس نور سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیو، اسی طرح جب کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح ہی مانو، بس یوں سمجھو جیسے بڑے بھائی، اس طرح کی تعظیم کرو کہ جیسے معاذ اللہ کوئی چودھری ہے، بس ایسی، اس سے بڑھ کر تعظیم کرو گے تو شرک ہے، کفر کے فتوے لگا دیے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قلم کو بجا لایا، آپ نے لکھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرمائی، جب کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، وہ تو اب دنیا میں نہیں رہے ہیں، معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، پھر آقا اعلیٰ حضرت کے قلم کو وجد آیا تو آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، خدا کی قسم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا ہمیں ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا ہمیں ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا
دے برسانے والے. تو اسی طرح کسی نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس انداز سے گستاخی کی کہ انہوں نے کہا کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو مدینے نہ جایا کرو. اگر مدینے کی نیت سے جاؤ گے تو یہ شرک ہے. تو جس کو انہوں نے شرک کہہ دیا اب وہ مشرک ہو گیا. تو مشرک تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب حج کے لیے جاؤ تو نیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جانے کی نہ کیا کرو, یہ شرک ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ انداز نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. اعلیٰ حضرت کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جب آپ حج کے لیے جاتے تو اگر آپ کو کوئی پوچھتا کہ کدھر کا ارادہ ہے تو آپ فرماتے میں مدینے جا رہا ہوں. ہندی کہتے میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میں مکے جا رہا ہوں. اب فرماتے میں مدینے جا رہا ہوں. تو اسی لیے آپ نے فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی. اصل مراد تو حاضری اس پاک در کی ہے. تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جانا شرک ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. پھر جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حج کے بعد روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کے قلم کو وجد آتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حج تو کر لیا ہے, یہاں سے تو ہم فری ہو گئے, فارغ ہو گئے, اب کیا کریں؟ فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں. حاجیو آؤ چلیے مدینے چلیے, جس واسطے ایسی انہوں نے بارگاہ چلیے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا, خوب بجھائیں پیاسے. آب زمزم تو پیا, خوب بجھائیں پیاسے. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور غور سے سن تو رضا, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. جب سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنہری جالیوں کے قریب حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے. پاؤں میں کانٹا خار پاؤں میں آ کے لگ جاتا ہے. پاؤں میں جب چبھا تو آپ نے اس خار کو پاؤں سے نکالا, نکال کے اس کو چوما, آنکھوں سے لگایا اور دل پہ چبھو لیا. خار کو پاؤں سے نکالا, پھر اس کو چوما, آنکھوں پہ لگایا, پھر دل پہ لگا لیا. اور کیا فرماتے ہیں, خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. میرے دل پہ آ, یہ رستہ ہے تیرا. تو سیدی اعلیٰ حضرت
عظیم المرتبت پروان شمع رسالت، زبردست عاشق رسول اور زبردست نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے تھے، اور جب روضہ رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جانیوں کے سامنے کھڑے ہوئے درود و سلام عرض کیا، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے درود و سلام عرض کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، تو آج آپ کا حاضری دینے کا انداز کچھ اور تھا۔ بارہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو اپنے دیدار سے نوازا، مگر آج اعلیٰ حضرت یہ تمنا لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ یا رسول اللہ، آج میں نے جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ، سبحان۔ کیسا اعتقاد اور کیسا عقیدہ تھا کہ آج میں سنہری جانیوں کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں دست بستہ درود و سلام عرض کرتے رہے، اور اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 شام کو آتے، درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے چلے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہے ہیں، اور عرض کر رہے ہیں، دیدار کرا دو آقا، دیدار کرا دو آقا، دیدار کرا دو آقا، دیدار کرا دو آقا۔ اسی طرح ساری رات گزر جاتی ہے، مگر اس رات یہ شرف نصیب نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے دوسری رات پھر سنہری جانیوں کے سامنے بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی،
یا رسول اللہ میں جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور میں دیدار کر کے ہی جاؤں گا۔ عاشق مچل بھی جاتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اشعار لکھے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے آخری مقطع میں فرمایا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر کیے ہیں، آپ کے لیے لکھے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تیری اے رضا تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری بات کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے یہ اشعار یہ جو کلام ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پہ رحم آ گیا، حضور نے کرم فرما دیا، جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے دیدار کر دیا۔ جاگتی آنکھوں کو یہ دیدار نصیب ہو گیا۔ شربت دید نے ایک آس لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آس لگائی دل میں، تڑپے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا، اور سجدہ کرتا اگر اس کی اجازت ہوتی، سجدہ کرتا اگر اس کی اجازت ہوتی، یا رسول اللہ آپ نے اپنا دیدار کروایا ہے، سجدہ کرتا آپ کو دیکھ کر، سجدہ کرتا اگر اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیو، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام، عزت، مرتبہ تھا۔ یہ تو میں نے اشعار کی صورت میں کچھ جو ہے وہ وقت گزارا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی جو تحریر ہیں، آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کا جو عشق ہے، آپ کی جو محبت ہے، یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ صرف پوری دیگ میں سے ایک دانہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا ہے میں نے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے، جس زاویے سے بھی دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے، اس زاویے سے ہی کمال اور کمال اور کمال۔ 1000 کے قریب آپ نے کتاب لکھی، جس میں فتاوی رضویہ شریف ہے، اور یہ تقریباً 30 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ فتاوی رضویہ، لاکھوں آپ نے فتاوی جات تحریر فرمائے، لاکھوں فتاوی جات، اور آپ کی بہت ساری کرامات ہیں، جس میں ایک تو کرامت یہ ہے کہ آپ نے 1 ماہ میں قرآن حفظ کیا ہے۔ سبحان اللہ، 1 ماہ میں قرآن کیا بات ہے، کیا شانہ ہے۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر تھی، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر تھی کہ آپ نے سارے علم حاصل کر لیے۔
اور اسی دن آپ نے سب سے پہلا فتویٰ دیا. سبحان اللہ. آپ نے سب سے پہلا فتویٰ دیا تو آپ کے والد صاحب نے دیکھا تو آپ کو تشفی ہو گئی کہ فتویٰ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے اسی وقت ان کو مسند پہ بٹھا دیا کہ اب احمد رضا ہی فتوے دیا کریں. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں ہی آپ نے فتوے دینے شروع کر دیے. کیا عمر ہوتی ہے؟ 14 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ بچے جو ہے وہ کس انداز میں کس طریقے سے اپنی لائف گزارتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی عمر میں ہی الحمدللہ فتاوی جات فتوے دینا شروع کر دیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بے شمار دینی خدمات ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا احسان نہیں بھولنا چاہیے اور ان کے انداز ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور ان کا جو عقیدہ ہے جو ان کا انداز زندگی ہے ہمیں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور آخر درود پاک پڑھ کے